اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ تو یہ معزز ناظرین علامہ اقبال سرکار کا ایک شعر ہے۔ تو کچھ دوستوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ ولی کی اور فقیر کی جو ہے نا کیا پہچان ہے اور کیا اس کی ڈیفینیشن ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ پہچان کرانے کی۔ تو یہ جو میں نے مومن کی یہ پہچان کے گم ہے اس میں آفاق، ولی کے لیے بھی مومن کا ہونا ضروری ہے، فقیر کے لیے بھی مومن کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا عہدہ مومن ہونا ہے۔ جب تک مومن نہیں ہوتا، ایمان کو حاصل نہیں کرتا، یہ اگلے عہدوں پہ نہیں چل سکتا۔ یعنی ایمان کا پا لینا مومن ہوتا ہے، جب اس کے پاس مکمل ایمان کاملیت کے ساتھ آ جاتا ہے ایمان، تو آگے وہ یا ولایت میں چل پڑے گا یا وہ فقر میں چل پڑے گا۔ ولایت کا جو سفر ہے اس کے بھی امام علی سرکار ہیں، شیر خدا ہیں، کیونکہ امیر المومنین کا خطاب دیا گیا ہے کہ جب تک وہ مومنوں کے امیر نہیں بنتے، علی سرکار کا جو ٹھپا نہیں لگتا ہے ان پہ مومنیت کا، تو وہ مومن ہی نہیں بن سکتے۔ وہ آگے ولایت کے شہر میں، یعنی ولایت کی دنیا میں، یعنی مدینہ کے شہر میں علی دروازہ ہیں اور میں باب ہیں اور میں خود شہر ہوں، سرکار نے بھی خود فرمایا۔ تو ولایت ہے یا فقر ہے، اس کا سارا سسٹم پنجتن کے پاس ہے۔ تو یہ ایک خفیہ خزانے ہیں جو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے یہ خزانے عطا کرتا ہے۔ تو یہدی من یشاء کے اوپر ہے کہ جس پہ چاہتا ہے یہ خزانے عطا کرتا ہے۔ تو ولی کا معنی بنیادی طور پہ دوست ہے، جیسے آدم صفی اللہ، آدم اللہ کا دوست، آدم صفی اللہ اللہ کا دوست، آدم اللہ کا دوست۔ جناب علی پہلے دوست بنتا ہے، تو دوستی کے لیے عبد ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ جھکتا نہیں دوست نہیں بن سکتا۔ تو اس کی کئی قسمیں ہیں ولایت کی، کہ ایک پدری ولی ہوتے ہیں جو ولی کے بدن سے اس کی اماں ولی ہوئی، اس کا ابا ولی ہوا، تو وہ پیدائشی ولی بندہ پیدا ہوا۔ ایک تو ولایت اس کو شروع سے ولایت مل جاتی ہے۔ ایک ولی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو شیخ کی نسبت سے ولایت ملتی ہے، جو اس کا مرشد ہوتا ہے، کامل مرشد ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو ولایت ملتی ہے۔ ایک ولایت ایسی ہے جس کو عبادات کے ذریعے ولایت ملتی ہے، تسبیح و تحریم سے، اللہ کا ذکر سے جو ہے نا وہ اللہ کی جستجو سے بھی ولایت ملتی ہے۔ تو اسی پوائنٹ کو جو خواجہ غلام فرید سرکار نے فرمایا کہ روز ازل دی پاتم گل وچ برہوں تیرے دی ڈور، یعنی ازل سے جو میں پہلا دیدار کر کے اتری ہوں مقام الست پہ سے، تو یہاں جب نیچے میں آئی ہوں تو میں نے تب بھی تیرے وہ دیدار کی جھلک یاد رکھی ہوئی تھی۔ میں تیرا ہی اسیر تھا، تیرا ہی غلام تھا، اور میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی میں تیرا ہی تھا۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے فقیر کی۔ فقیر اس کا تو عہدہ ہے دوست، لیکن اس کا عہدہ ہے جو اپنے آپ میں نہ رہے، وڈرا ہو جائے، کچھ نہ ہونے کو فقیر کہتے ہیں۔ جو اپنی ہستی کو یا اپنے اندر کی ہر چیز کو مٹا کے ختم راکھ کر دیتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو جو عشق ہے وہ فقر سے آگے ہے، ولایت سے آگے عشق نہیں ہے، ولایت سے آگے جو ہے نا عشق نہیں ہوتا ہے۔ تو ولی کا جو پہلا عہدہ ہے وہ ولی ہے، دوسرا عہدہ ہے اس کا کتب، تیسرا عہدہ ہے یہ بھی ولایت کا ہے ابدال،
آخری بڑا جو بگ عہدہ ہے ولایت میں سے وہ ہے غوث کا۔ تو اسی طریقے سے فقر جب تمام ہوتا ہے، جب عشق کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو وہاں قلندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پھر آخری جب یعنی فقیری جنون پہ آتی ہے، یا یعنی بہت بڑا جیسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت یار کی دھن میں گم، باقی کسی دنیا کا خیال ہی نہ رہنا، تو اس کو وہ فقر کہتے ہیں۔ فقر جو ہے وہ اپنے تعریف کے لیے یا اپنی کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا، وہ بس یار کا ہوتا ہے، یار اس کا ہوتا ہے۔ جس نے فقیر کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اچھا، عبد دونوں نے ہونا ہے، فقیر بھی عبد ہوتا ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقصد عبد ہونا ہے۔ زیر تھی، زبر نہ تھی، مطلب پیش پوی، اس کا معنی بھی زیر تھی، یعنی عبد ہونا ہے، جھکنا ہے۔ اگر جھکتا نہیں تو اس کو پھل نہیں لگتا۔ تو جب ولی جا کے ولایت کاملہ پہ فیض ہوگا تو جا کے مردے کو اٹھائے گا، تو وہ کہے گا کہ قم باذن اللہ، تو اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ بیٹھے گا۔ جب فقیر کا فقر تمام ہو جائے گا، عشق جنون پہ اس کا آ جائے گا، تو جب وہ جا کے مردے کو اٹھائے گا، جب کہے گا کہ قم باذنی، تو اٹھ میرے حکم سے، تو مردہ اٹھ بیٹھے گا۔ تو وہ کون ہے حکم دینے والا؟ تو فقیر اس فقر پہ جو ہے میرے حضور نے فخر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ فقر مجھ سے ہے، میں فقر سے ہوں اور فقر پہ میرا فخر ہے۔ رسول اللہ پاک نے فقر پہ فخر فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ فقر ہے، یہاں تک فقر ہے، لیکن دونوں قبیلوں کو فقر کے اندر پھر علم اللدنی، علم الباطن، یہ علوم ہیں جو اس کو نصیب ہوتے ہیں وحدت الوجود تک پہنچنے کے لیے، وحدت الشہود تک پہنچنے کے لیے، ہم اوس تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی وہ ایسے مراحل ہیں جہاں میں ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ جب بن جاتا ہے تو وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، وہاں میں کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑی ہستی کو، اتنا بڑے جہان کو ختم کرنے کے لیے تو بڑی ہمت کی یا اس کی اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے، نہیں تو کئی مر کھپ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ فقر جو ہے وہ اعلیٰ شان ہے۔ حسین پاک کے پاس علم اللدنی کے خزانے تھے، فقر ہی فقر تھا۔ کیوں فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فقر مجھ سے ہے اور میں فقر سے ہوں۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمارے اس چینل کو علم پہنچانے کے لیے جو ہم جستجو آپ تک رفاعی فلاحی و معاشرتی اصلاح کے لیے ہم جو پروگرامز دے رہے ہیں، تو ایک مسلمانوں کی، مومنوں کی روحوں کو اٹھانے کے لیے، تو ہمارے چینل بے ملک نواب کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی سمجھ لیں کہ یہ ہیلپ ہے، تاکہ ہمارا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اینی باڈی کین آسک اے کویسچن اباؤٹ اینی تھنگ، ایوری تھنگ، آئی ایم ریڈی، بٹ جو بھی سوال کرنا ہے وہ مسلم غیرت کی تہذیب کے اندر ہو، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یار محمد گسورہ، عوامی دربار پروگرام پاکستان، مشن الف لام میم۔